میں چاہوں گی کہ اب آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ دنیاوی اور اخروی بھی اس کے جو نتائج ہیں، ثمرات ہیں، اس پر کلام کیجیے گا۔ اور اس کے علاوہ میں چاہوں گی کہ کیونکہ آپ کو بچیاں خاص طور پر نوجوان بچیاں بہت شوق سے سنتی ہیں، تو آپ کے ذہن میں کوئی ایسی تجاویز ہیں جو جذبہ خدمت کو ابھاریں، اس کو بڑھائیں، کیا کہیں گی آپ؟ جی بہت شکریہ۔ علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بے شک بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ ابھی پوری گفتگو جتنی ہوتی رہی تو اس کا لب لباب کے اللہ رب العزت کے بھی قریب وہی شخص جاتا ہے جو اس کی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو اس کے دیکھیں جب ہم کوئی کرتے ہیں، کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو اس کا ہر عمل کا رد عمل لازمی ہوتا ہے۔ اب اگر آپ کسی کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ تک برائیاں ہی پہنچتی رہیں، آپ کے ساتھ خیر کے معاملات نہ ہوں۔ تو بالکل اسی طرح جب آپ کسی کی خدمت خلق کو اگر ہم دیکھتے ہیں، ہم دوسروں کے ساتھ کر رہے ہیں تو اس کے دنیا کے بھی نتائج ہیں اور آخرت کے بھی نتائج ہیں۔ اب اگر ہم دنیاوی طور پر دیکھیں تو سب سے پہلی بات کہ اللہ رب العزت کی محبت اور مخلوق سے عزت حاصل ہوتی ہے۔ جب بندہ کسی دوسرے شخص کی مدد میں لگ جاتا ہے تو اسے رب کا قرب ملتا ہے۔ احادیث مبارکہ بھی بتاتی ہیں، صوفیہ کرام کے بھی اقوال بتاتے ہیں کہ اسے رب کا قرب ملتا ہے، اور جب وہ رب کا قرب اسے ملتا ہے نا، لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت بڑھتی ہے، پھر اللہ رب العزت بھی اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، وہ رب کے بھی قریب چلا جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھیں تو بارہا یہ بات ہوئی کہ دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جب آپ کسی کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتے ہیں تو آپ کا دل اطمینان میں رہتا ہے، آپ کے دل میں ایک ہلچل نہیں رہتی، آپ کو سکون کی نیند آتی ہے، آپ کے سارے معاملات بہت اچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ پھر اگر ہم دیکھیں تو معاشرتی ایک ہم آہنگی آ جاتی ہے دنیاوی طور پر کہ جب آپ نے کسی کے ساتھ اور اپنے معاشرے میں خیر خواہی کے معاملات رکھے تو پھر آپ تک بھی وہ خیر آ رہی ہے، لوگوں سے آپ جب مل رہے ہیں ان سے محبت کا پیغام دے رہے ہیں، ان سے محبت لے رہے ہیں، سب میں دیگر جتنی بھی مشکلات ہیں اس کو آسانیوں میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ ایک محبت کا معاملہ چل رہا ہوتا ہے۔ پھر اگر ہم دیکھیں تو رزق کی برکت ہوتی ہے۔ اگر ہم دوسروں پر خرچ کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس سے ختم ہو جاتا ہے، بلکہ رب اس میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ نا برائیوں سے آپ بچتے ہیں، مشکلات میں آسانیاں ہوتی ہیں آپ کے لیے۔ بعض اوقات انسان یہ کہتا ہے کہ ہم اتنی بڑی مشکل سے نکل آئے، پتہ نہیں ہماری کون سی نیکی تھی کہ جو کام آ گئی۔ یہ ایک بہت نارملی ہم جملہ سنتے ہیں، وہ ہوتا یہی ہے کہ جب ہم رب کی رضا کے لیے کسی کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں اور اسے بھول جاتے ہیں، پھر وہ آگے جب آپ کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو وہ چیز اس چیز سے آڑے بن جاتی ہے۔ یعنی یہ تو دنیاوی طور پر، اور یہ چند فوائد ہیں جو میں بتا رہی ہوں۔ اب اگر ہم دیکھیں تو آخرت کے بھی بہت سارے فوائد ہیں۔ بے شک یعنی سب سے پہلے دیکھیں تو پہلی سیڑھی قبر ہے، اور اس کے بعد جب اللہ رب العزت اعلان فرمائے گا کہ جنت میں جانا ہے تو کیا ہے پیچھے معاملات کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ آپ نے حقوق العباد کا خیال رکھا ہے، رب نے آپ کی اس بھلائی کا صلہ آپ کو دیا کہ جنت کا اعلان فرما دیا۔ پھر اگر ہم دیکھیں تو سیرت مبارکہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ شخص عرش کے سائے تلے ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کسی نے کسی محتاج کی مدد کی تو کل رب اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، یعنی اس کو وہ عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ پھر اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس کے درجات بلند کرے گا، اس کے ہاتھ میں نامہ اعمال جائے گا۔ اب کہتے ہیں نا کہ پیسوں سے صرف مدد نہیں ہوتی، ابھی آپ نے بیان کیا پورا، تو جس شخص نے دوسرے کے لیے اچھی نیت صرف دل میں رکھی کہ اللہ رب العزت مجھے دیتا میں اس کا بھی رب نے وہ نیت اپنے پاس لکھی کہ یہ تمہارا نامہ اعمال ہے۔ جب وہ دیکھ کر کہے گا یہ رب میرا نامہ اعمال نہیں ہے، رب فرمائے گا تیرا ہی نامہ اعمال ہے، تجھے میں نے دیا نہیں تھا لیکن تیری نیت اتنی خالص تھی، میں نے وہ نیت اپنے پاس لکھ لی۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ دنیاوی اور اخروی ہمیں نتائج لازماً ملیں گے۔ اور اگر وہ تجویز دینے کی بات آئی تو میں یہاں مختصراً یہ بھی بتاؤں گی کہ دیکھیے آج ہمارے اداروں میں یہ ضرورت ہے، یونیورسٹیز ہوں، کالجز ہوں، اسکولز ہوں، بچوں کو استاد یہ تعلیم دے کہ خدمت خلق ہر حال میں ضروری ہے، یہ ویلفیئر کا کام ہر حال میں ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ جو سوشل میڈیا ہے اس کا مثبت انداز میں استعمال سکھائیں، اس کے ذریعے لوگوں کی مدد کرنا سکھائیں، کیونکہ آج کل بچے سوشل میڈیا کو فالو کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں، یا پرنٹ میڈیا انٹرنیٹ ہو گیا یا یہ الیکٹرانک میڈیا ہو گیا، ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں، تو اس کی طرف آئیں اور اپنی درسی کتابوں میں
دیگر لیکچرز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے واقعات میں سے خدمت خلق کے واقعات کو لازمی شامل کریں تاکہ بچوں کی تربیت ہو سکے، کیونکہ بچہ اتنا اپنے گھر والوں کی نہیں سنتا جتنا وہ اپنے استاد کی بات کو فالو کرتا ہے، ان کو مانتا ہے۔ تو اساتذہ کا یہ کام بنتا ہے کہ بچوں کو اس انداز میں پڑھائیں اور بتائیں اور ان کو سمجھائیں، اور چھوٹے چھوٹے پیرائے میں ان کو سمجھائیں کہ ایسے ایسے کر کے آپ نیکی کریں، اور اس کا ان کو ریوارڈ دیں، چھوٹے چھوٹے سے گفٹس رکھیں۔ تو یہ بچوں کی ایک حوصلہ افزائی بھی ہے، اور یہ ایک تجویز بھی ہے کہ یہ عمل اگر ہم کریں گے تو کل یہی بڑے ہو کر بڑے طور پر بڑے پیمانے پر خدمت کریں گے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو